بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایک شہزادہ اپنے استاد محترم سے سبق پڑھ رہا تھا۔ استاد محترم نے اسے 2 جملے پڑھائے: جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کے لیے کہا۔ شہزادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ دوسرے دن استاد محترم نے پھر سبق سنانے کو کہا۔ پھر شہزادہ بولا، استاد محترم ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ تیسرے دن چھٹی تھی۔ استاد محترم نے کہا، کل چھٹی ہے، سبق ضرور یاد کر لینا، بعد میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ چھٹی کے بعد اگلے دن بھی شاگرد خاص سبق نہ سنا سکا۔ استاد محترم یہ خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک شہزادہ ہے، غصے سے چلا اٹھے اور طیش میں آ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں میں ابھی تک 2-3 جملے یاد نہیں کر سکے۔ تھپڑ کھا کر شہزادہ ایک دفعہ تو گم سم ہو گیا اور پھر بولا، استاد محترم سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا، اب تھپڑ کھاتے ہی یکدم سبق یاد ہو گیا۔ شہزادہ عرض کرنے لگا، استاد محترم آپ نے مجھے 2 باتیں پڑھائی تھیں، ایک جھوٹ نہ بولو اور دوسری بات غصہ نہ کرو۔ جھوٹ بولنے سے تو میں نے اس دن توبہ کر لی تھی، مگر غصہ نہ کرو بہت مشکل کام تھا۔ بہت کوشش کرتا تھا غصہ نہ آئے، مگر غصہ آ جاتا تھا۔ جب تک میں غصے پر قابو پانا نہ سیکھ جاتا، کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا ہے۔ آج جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا، اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ ہے، اس وقت میں نے اپنے دل و دماغ میں غور کیا کہ مجھے غصہ آیا کہ نہیں۔ غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے غصہ نہیں آیا۔ آج میں نے آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق غصہ نہ کرو بالکل سیکھ لیا ہے، اور آج مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل سبق یاد ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جو قول زنی ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں۔ عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، اور عمل سے ہی آخرت ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے ہم کلام ہونے کی قدرت رکھتے تھے۔ پرندوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو انہوں نے اپنی چوچو ترک کی اور پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا چرند کیا پرند سب ہی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ معمول کے مطابق حاضرین دربار میں اپنی اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ تجربے اور دانائی کی نہریں رواں تھیں۔ اس روز پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے علم و حکمت کے بادشاہ، مجھ میں ایک خوبی ہے جو عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ داناؤں نے کہا ہے مختصر کلام ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں اڑتے ہوئے بلندی سے زیر زمین پانی کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی میں ہے۔ پانی کی خاصیت کیا ہے، زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خوبی کی بہت تعریف کی اور اجازت فرمائی کہ بے آب و گیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہراول کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ زاغ فہم عام میں جسے کوا کہا جاتا ہے بہت ہی بدنیت تھا۔ جب سنا کہ ہدہد کو ہراول میں شریک رہنے کا اعزاز عطا ہوا ہے تو مارے حسد کے انگاروں پر لوٹنے لگا۔
فوراً پیغمبر خدا علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا، ہدہد نے آپ علیہ السلام کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس کذب بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھئے کہ تیری نظر ایسی تیز ہے کہ پاتال میں چھپے ہوئے پانی کی خبر دیتی ہے، تو پھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نظر نہیں آتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ ایسا ہنر رکھتا ہے تو جال میں گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ بدنیت کوے کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے دریافت کیا، دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کر۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، اگر میرا دعویٰ صحیح نہ ہو تو یہ گردن حاضر ہے۔ یہ صفت مجھے قدرت نے عطا کی ہے، جب قدرت ہی صفت سلب کر لے، جب فرمان قضاء و قدر جاری ہو اور میرا آخر وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے؟ ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق تدبیروں کو توڑ دیتا ہے، قضا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ موت برحق ہے، موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے منکر تو مل جائیں گے مگر موت کا منکر کوئی نہیں ملے گا۔ انسان کو کیا علم کہ اسے کس حال میں موت آئے گی؟ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہر وقت اپنے دل سے یہ سوال کرتے رہیں کہ کیا تو مرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔